الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبد ربك حتى يأتيك اليقين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر فأقلب الليل والنهار عزیز دوستو بزرگو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک جو نازل کیا ہے اور نبی کو جو بھیجا ہے اور مقصد بتایا ہے قرآن میں، نبی کو کیوں بھیجا گیا، قرآن کو کیوں بھیجا گیا، اور قرآن کیا کام کرتا ہے، جیسا کہ ہم ایک اپنی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، دلوں کی اصلاح کرنے کے لیے، لوگوں کے دلوں کو پاک کرنے کے لیے، دل پاک رہے گا تو دل سے نکلنے والے سارے اعمال اس کے پاک رہیں گے، اور اگر دل میں خرابی ہوگی، یقین میں بگاڑ ہے، وشواسم میں فرق ہے، شک ہے، تو اس کا ایمان برابر نہیں ہے۔ تو دلوں کو پاک کرنے کے لیے قرآن آیا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور کتاب کی تعلیم دیتے ہیں، پیغمبر کتاب کی باتیں تم کو سکھاتے ہیں، قرآن کی باتیں تم کو سکھاتے ہیں،
اور حکمت کی باتیں تم کو سکھاتے ہیں، تو یہ حکمت کی باتیں سیکھنے کی وجہ سے، کتاب کی باتیں سیکھنے کی وجہ سے تمہارے دلوں کی صفائی ہوتی ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کو پاک صاف کیا جاتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، دلوں کی اصلاح کی جاتی ہے، لوگوں کو پاک صاف کیا جاتا ہے۔ اس مقصد کے لیے کتاب بھی بھیجا گیا اور نبی کو بھی بھیجا گیا۔ تو نبیوں کو بھیجنے کا مین مقصد، نبیوں کو کتاب کو بھیجنے کا مین مقصد کیا ہے؟ لوگوں کی اصلاح ہو جائے، دلوں کی اصلاح ہو جائے، دلوں کے اندر اللہ سے ہونے کا یقین بیٹھ جائے، کسی بھی چیز سے کچھ نہیں ہوتا، سب کچھ اللہ کرنے والے ہیں، کسی بھی چیز میں نفع پہنچانے کی طاقت نہیں ہے، کسی بھی چیز میں نقصان پہنچانے کی طاقت نہیں ہے۔ اگر نفع پہنچانا ہے، نقصان پہنچانا ہے تو اللہ کے قبضے میں ہے۔ عزت، ذلت، موت، حیات، راحت، آرام، سکون، دولت، غربت، سب چیزیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ، عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے، ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے، ساری چیزیں اللہ کے قبضے قدرت میں ہیں۔ تو پیغمبروں نے انہی باتوں کی تعلیم دی، ورنہ لوگ چیزوں میں عزت کو تلاش کرتے، نقصان پہنچا ہے تو چیزوں کی طرف نسبت کرتے، نفع پہنچا ہے تو چیزوں کی طرف نسبت کرتے کہ فلاں چیز سے مجھے فائدہ ہو، فلاں چیز سے مجھے نقصان ہوا، فلاں چیز کی وجہ سے مجھے بیماری آئی، فلاں چیز کی وجہ سے مجھے صحت مل گئی، فلاں چیز کی وجہ سے مجھے دولت ملی، فلاں چیز کی وجہ سے میرا نقصان ہو گیا، غریبی آ گئی۔ ورنہ انسان چیزوں کی طرف اس کو پھیر دیتا ہے۔ تو پیغمبر آئے اور کتاب آئی تو یہ ہمیں بتاتا ہے کہ چیزوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے، چیزوں میں کوئی طاقت نہیں ہے۔ جیسا کہ ہم بارہا سنتے ہیں، آگ میں جلانے کی صفت اللہ کے حکم سے پیدا ہوتی ہے، پانی میں ڈبونے کی صفت اللہ کے حکم سے پیدا ہوتی ہے، اللہ چاہے گا تو ڈبوئے گا، نہیں تو نہیں۔ چری کاٹنے میں اللہ کا محتاج ہے۔ یہ باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ لائیو دکھائے، کس لیے؟ یہ ایمان بنانے کے لیے، یہ یقین تمہارے اندر پیدا کرو کہ چیزوں میں کسی طرح کا نفع نقصان نہیں ہے، چیزوں میں نفع نقصان ہم ڈالنے والے ہیں۔ ہم کہیں گے تو نفع والی چیز میں بھی نقصان پہنچے گا، ہم چاہیں گے تو نقصان والی چیز میں رکھ کر اسے نفع پہنچا کے بتائیں گے۔ تو یہ سب ہمارے قبضے قدرت میں ہے، ہمارے ہاتھ میں ہے، ہمارے اینڈور سے باہر نہیں، کوئی چیز ہمارے آپے سے باہر نہیں، ہمارے قبضے سے کوئی چیز باہر نہیں ہے، سب کچھ ہمارے کنٹرول میں ہے، ہمارے کنٹرول سے کوئی چیز باہر نہیں ہے۔
بیدہ الخیر، ساری چیزیں اللہ کیا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ تو زمانوں کے اندر خرابی کو ڈھونڈنا، مہینوں کے اندر خرابی کو ڈھونڈنا، دنوں کے اندر خرابی کو ڈھونڈنا، جانوروں کے اندر خرابی کو ڈھونڈنا، جگہوں کے اندر خرابی کو ڈھونڈنا، یہ اسلام نہیں سکھاتا، بلکہ اسلام یہ میسج دیتا ہے اگر تم کو کوئی نقصان پہنچ رہا ہے تو پہلے اپنے اعمال کو دیکھو، نقصان پہنچ رہا ہے تو تمہارے اعمال کی وجہ سے ہو رہا ہے، فلاں چیز کی وجہ سے یا فلاں چیز کی وجہ سے نہیں، مہینے کی وجہ سے تم کو نقصان نہیں پہنچا، کسی جانور کی وجہ سے تم کو نقصان نہیں پہنچا، کسی اور چیز کی وجہ سے کسی نے کرایا اس کی وجہ سے نقصان پہنچا، ایسا نہیں، بلکہ اللہ نے چاہا تو نقصان پہنچا، اللہ نے چاہا تو نفع پہنچا، تو نفع نقصان اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس کو چیزوں کی طرف نسبت کرنا یہ ایمان توحید کے خلاف ہے۔ وہ چیز سے نقصان ہوا، وہ چیز سے فائدہ ہوا، چیزوں کی طرف اس کی نسبت کرنا، چاہے نفع کا نسبت ہو چاہے نقصان کا نسبت ہو، چیزوں کی طرف کریں گے تو اس کا ایمان نہیں ہے، اس کا ایمان نہیں ہے، شرک ہے، شرک، اللہ کی ذات میں شرک کر رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو نفع نقصان دینے والا مالک سمجھ رہا ہے، ساتھ ساتھ میں چیزوں کو بھی مان رہا ہے، یہ مہینے میں کرنے سے یہ ہوا، یہ ٹائم میں نہیں کرنا تھا اس لیے کرنے کی وجہ سے ایسا ہو گیا، تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالی حدیث پاک میں خود ارشاد فرماتا ہے، یودینی ابن آدم، آدم کا بیٹا، آدم کا بیٹا، یہاں ایک چیز غور کرنے کی ہے، آدم کا بیٹا بولے، میرا بیٹا نہیں، تو اس سے کیا معلوم ہوا، جب سے آدم علیہ السلام بنے ہیں اس وقت سے جتنے انسان دنیا میں آئے ہیں اس میں عیسیٰ علیہ السلام بھی ہے، سب کے سب کیا ہے، آدم کے بیٹے ہیں، ان کا نسل، ان کا ڈیٹا کہاں سے ملتا ہے، آدم علیہ السلام سے۔ اس سے کیا معلوم ہوا کہ اللہ کا کوئی بیٹا نہیں، آدم کا بیٹا مجھے تکلیف دیتا ہے کا مطلب ہر انسان کا بیٹا، وہ انسان کا بیٹا ہے، اللہ کا بیٹا نہیں، تو عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے بیٹے نہیں بلکہ آدم کے بیٹے ہیں، کیونکہ مریم وہ ایک انسان سے پیدا ہوئی، تو آدم کا بیٹا مجھے تکلیف دیتا ہے، یسب الدہر، زمانے کو برا بلا کہتا ہے، زمانے کو گالی دیتا ہے، یعنی انڈائریکٹ سے اللہ کو گالی دے رہا ہے۔ اللہ کیا فرماتے ہیں، اللہ الذی خلق السماوات والارض بالحق وسخر لکم، اللہ تبارک و تعالی دنیا کو یعنی زمین آسمان کو اور اس کے درمیان کی چیزوں کو ہم نے ٹھیک ٹھیک بنایا، بالکل صحیح بنایا ہے، اس میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں ہے، زمین آسمان کو بھی صحیح بنائے، اور زمین آسمان کے درمیان جتنی چیزیں ہیں ان سب کو ہم نے ٹھیک ٹھیک بنایا۔
اور انسان کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. جتنی چیزیں ہم نے پیدا کی ہے اس میں سب سے اچھا جو ہے وہ انسان ہے. جتنے مخلوقات ہے، جتنے جنتولو ہے، ان سب چیزوں میں سب سے اچھا کون ہے؟ انسان ہے. کیوں؟ دوسرے جنتولو کھانا کھانا ہے تو منہ کھانے کے پاس لے جاتے. دوسرے جانور ان کو کھانا کھانا ہوتا ہے تو اکثر آپ دیکھیں، اکثر کچھ الگ ہے وہ الگ بات ہے، لیکن اکثر جنتولو جانوروں کا حال یہ ہے کہ وہ کھانا جب کھانا ان کو ہوتا ہے تو منہ کو کھانے کے پاس لے جاتے ہیں، لیکن انسان کو جب کھانا ہوتا ہے تو کھانے کو منہ میں لاتا ہے. تو کیا اللہ نے انسان کو اچھا نہیں بنایا؟ دوسرے جنتولے کو نات بناتے تو دعوتوں میں جا کو منہ لگا کھائے تو اچھا رہتا. لیفٹ کوئی رائٹ ہینڈ کے بجائے لیفٹ ہینڈ سے کھایا تو کیسا کی دکھتا ہمارے کو. انہیں کیا ہو لیفٹ ہینڈ سے کھاتا ہے؟ نہیں، ایک فطری چیز ہے سیدھے ہاتھ سے کھانا. اگر لیفٹ ہینڈ سے کوئی کھاتا ہے تو وہ ہمارے کو وچترم سے دکھتا. وہ منہ سے کھائے تو ابھی وچترم ہوتا ہو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. ہم نے انسان کو بہت ہی اچھا بنایا ہے. خَلَقْتُهُ بِيَدَيَّ، ہم نے انسان کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا ہے. جانوروں کے بارے میں نہیں بولے کہ جو ہے دوسرے جنتولوں کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیے وہ کو نہیں بولے. تو اللہ جب یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے زمین آسمان اور زمین آسمان کی درمیان کی چیزوں کو صحیح بنایا ہے، یعنی اس میں کوئی کمی ہم نے نہیں رکھا ہے، کسی قسم کی کوئی جو ہے کمی ہم نے نہیں چھوڑا ہے، اور انسان کو بھی بہت ہی اچھا اسپیشل سے تیار کیا ہے، تو ہمیں کیا حق بنتا ہے کہ ہم زمانے کو برا بھلا کہے. یہ دن اچھا نہیں ہے، یہ مہینے اچھے نہیں ہیں، وہ جگہ اچھا نہیں ہے، پلیس اچھا نہیں ہے. ہم کو کیا حق پہنچتا ہے؟ تو سب چیزیں کرنے والی ذات اللہ کی ہے. اللہ کے اوپر یقین ہونا. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. جو اللہ پر یقین رکھتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں. اور جو گمان پڑتے رہتا ہے ہر چیز میں، نما وہ گھر میں گئے تو کیا کہ ہوتا، وہاں گیا، یہ گاڑی لینے کی وجہ سے ہوا، وہ گھر میں جانے کی وجہ سے مجھے جو ہے مصیبت آئی، یہ گاڑی مولنے کی وجہ سے گاڑی میں نحوست سمجھنا، گھر کو منحوس سمجھنا، وہ بچی سے شادی کرنے کی وجہ سے جو ہے مجھے نقصان پہنچ گیا، انسان کو جو ہے برا سمجھنا اور انسان سے برا اثر لینا. تو اس سے اللہ کو غصہ آتا ہے. آدم کا بیٹا ایسا بول کر ایسے گمان پڑنے والے کبھی خوب نہیں پڑ سکتے. وہ زندگی میں کبھی وہ اچھی زندگی نہیں گزار سکتا جو چیزوں سے اثر لیتا ہے. فاؤنڈل ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، کبھی بھی وہ ایمان کی زندگی نہیں گزار سکتا. کبھی جو ہے اس کے دل میں اللہ کا یقین نہیں آئے گا. جو چیزوں سے اثر لیتا ہے، فلاں کی وجہ سے یہ ہوا، فلاں کی وجہ سے یہ ہوا، کتنے شرک کے کتنے اسباب ہیں مسلمانوں کے اندر پائے جاتے ہیں.
جیسے نوا گھر لیے تو لالی دکھاتے اور اس کو یہ سمجھا جاتا ہے، اس سے یہ وشواس ہم لوگوں نے بنا لیا ہے کہ لالی دکھائے تو وہ گھر کی نحوست جو ہے وہ جانور کے ساتھ کٹ کے بہت اچھے ہو جاتے۔ اب کیا بھی ہتا نہیں گھر میں، وہ جو نحوست ہے گھر کی، وہ اب جانور کاٹے تو اس جانور کے ساتھ وہ بھی کٹ گیا، اس لیے لالی دکھاتے۔ کتنے مسلمان جو بھی نیا گھر لیتے ہیں یا گھر بنانی ان کا ہوتا ہے یا دکان وہ بناتے ہیں تو آپ ان کا ایمان کا ٹیمپریچر دیکھ سکتے ہیں۔ کیا یہ ایمان ہے؟ نفع نقصان اللہ بناتے، نفع نقصان کا مالک میں ہوں، اور ہم جو ہے جانور کو ذبح کر کے لالی دکھا کے یہ سمجھ رہے ہیں کہ میرا دکان کا نقصان ختم ہو گیا، میرے مکان کا نقصان ختم ہو گیا، تو شرک ہے یہ بھی۔ اب وہ کرنے کے بعد بھی چلتا ہے نا الٹا سیدھا، پھر ان کا کیا حال ہے؟ سب بھی کریکٹ چلنا نا۔ اب وہ جانور ذبح کرے، نئے دکان بنانے پر یا جو ہے نیا گھر لیے، سب بھی کریکٹ چلنا نا، پھر کیا تو ایک چلتا نا، اس کا کیا جواب ہے؟ جواب نہیں ہمارا۔ وہ کیوں چلا بعد میں پھر نہیں چلنا نا؟ وہ اس لیے چلا کہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، نفع نقصان اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور ہم جو ہے جانور کو ذبح کر کے اور جو ہے گھر کے سامنے لالی دکھا کر، دکان کے سامنے لالی دکھا کر یہ سمجھتے ہیں کہ میرا گھر جو ہے پوترم ہو گیا۔ کیسے ہوگا؟ یہ ہمارا غلط یقین ہے۔ اسلام ایسے یقین کو ختم کرنے کے لیے آیا ہے۔ کتنے لوگ ہیں، کتنے مسلمان ہیں نئے گاڑی خریدتے ہیں اور لیمبو لگائے تک اس کو پر سواری نہیں کرتے، تو نمک آیا جو ہے اس کے اندر اتنا پاور ہے، نہیں اس کو نقصان سے بچاتا۔ یہی تو اسواسم ہو رہا ہے، اس کا مطلب نمک آیا بننے کا مطلب۔ نیا گھر لیے، دمڑ کایا جو ہے گھر کے سامنے لگا دیے، کیا مطلب؟ وہ نقصان سے بچاتا۔ نیا گھر میں جا رہے، دودھ ابال رہے، پتہ اندر کا یعنی گھر کا جو ہے سب بھی ابل کو باہر آ جانا، یعنی پورا ختم ہو جائے گا، نیچے گر جاتا کرتے۔ یہ سب کون بولے؟ یہ سب کس نے سکھایا؟ ایسا یقین، ایسی ٹھوسلے باتیں، ایسے بے بنیاد باتیں آج مسلمانوں کے اندر پائی جاتی ہیں۔ تو سفر کے بارے میں بہت سارے بدگمانیاں، ایسے بے شمار باتیں ہیں، شرک کی باتیں مسلمانوں کے اندر پائی جاتی ہیں۔ ایسے ہی چھوٹے بچوں کو دھاگے ڈالتے ہیں، کالے دھاگے پیروں میں، ہاتھوں میں، گلے میں، کہاں ڈالتے گی؟ وہ کیا کہتے؟ وہ دھاگا ان کو نقصان سے بچاتا کرتے۔ یہ سب سینٹیمنٹ جو ہے انگریزوں میں نہیں رہتا۔ دکان میں نقصان ہو رہا ہے تو وہ سب یہ نہیں سوچتا کہ جو ہے کیا چلتا ہے، یہ نہیں سوچتا، وہ جو ہے اپنے مینجمنٹ میں غور کرتا، میں کیا کمی کر رہا ہوں، میرے سے کیا غلطی ہو رہی ہے، میرے دکان کیوں نہیں چل رہا ہے، اس کمی کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن ہم گمان پڑتے، وہ نما دکان جو ہے خالی کریں گے، وہ اچھا نہیں کرتے، وہ جگہ اچھا نہیں کرتے۔ تو یہی تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ، یسبو یودینی ابن آدم، آدم کا بیٹا مجھے تکلیف دیتا ہے،
یسب الدہر، اور زمانے کو برا بلا کہتا ہے، وانا الدہر، اور زمانہ کچھ نہیں ہے، میں ہی ہوں، اقلب اللیل والنہار، دن اور رات کو میں تبدیل کرتا ہوں، دن آتا ہے تو میری وجہ سے آتا ہے، رات آتی ہے تو میری وجہ سے آتی ہے، اس میں کوئی اور جو ہے دخل نہیں دے سکتا۔ تو دن کو تبدیل کرنا، رات کو تبدیل کرنا میرے اختیار میں ہے، مہینے میں نے بنایا ہے، دن میں نے بنایا ہے، تو تم چیزوں کی طرف کیسے نسبت کرتے ہو؟ میں چاہتا ہوں تو دن کو لمبا کر دیتا ہوں، جیسے کچھ کنٹریز ایسے ہیں وہاں 6 مہینے تک دن ہی چھتا، کچھ کنٹری ایسے ہیں 6 مہینے تک رات ہی رات رہتی۔ اللہ کی مرضی، وہ چاہے تو دن کو لمبا کر سکتا ہے، وہ چاہتا ہے تو رات کو لمبا کر سکتا ہے، اور قیامت کا ایک دن جو ہے 50,000 سال کا ہوگا، اس کی مرضی۔ جیسا چاہتا ہے دنوں کو پلٹاتا ہے، جیسا چاہتا ہے لوگوں کو تبدیل کرتے رہتا ہے، اس کی مرضی۔ اس میں کسی انسان کا، کسی جگہ کا، کسی مہینے کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ تو نحوست ہماری اعمال کی وجہ سے آتی ہے، چاہے اچھا دن کیوں نہ ہو۔ آج جمعے کا دن ہے، اچھا دن ہے، لیکن اگر ہم نے نماز چھوڑی ہے تو یہ دن ہمارے لیے بہت ہی برا ہے انجام کے اعتبار سے۔ جمعے کا دن ہے، ہم نے جمعے کے دن قرآن پڑھنے کے بجائے ہم نے گانے سن لیا تو یہ دن ہمارے لیے برا ہے، منحوس ہے۔ جمعے کا دن ہے، ہم جو ہے سورہ کہف پڑھنے کے بجائے جو ہے نیوز پیپر پڑھ رہے ہیں تو یہ دن ہمارے لیے نحوست لاتی ہے۔ اگرچہ دن اچھا ہے لیکن ہمارا اعمال خراب ہے، ہمارے اعمال خرابی کی وجہ سے جو ہے اللہ کے فیصلے وہ الٹے آتے ہیں۔ ہمارے اعمال صحیح ہوں گے تو اللہ کی طرف سے فیصلے بھی صحیح ہوں گے۔ آج کتنے لوگ نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، ایک بے نمازی کا اثر جو ہے 40 گھروں تک پہنچتا ہے، سیدھے طرف، لیفٹ رائٹ، آگے سامنے پیچھے اوپر نیچے، 40 گھروں تک جو ہے ایک بے نمازی کا اثر جو ہے 40 گھروں تک پہنچتا ہے۔ اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو نماز نہیں پڑھتے ان کو جو ہے مسلمانوں کے قبرستان میں مت دفناؤ، شمشان گھاٹ میں لے جا کو جلا ڈالو ان کو۔ کیوں؟ یہ بے نمازی جو ہے اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کریں گے تو مسلمان جو مدفون ہے قبر میں ان کو تکلیف ہوگی اس کی وجہ سے، اتنا منحوس ہے۔ کتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں، تو ہمارے اعمال کی وجہ سے نحوست آتی ہے۔ مہینوں میں نحوست نہیں ہے، دنوں میں خرابی نہیں ہے، جگہ میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ ایک اللہ والے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جب بھی میں کوئی گناہ کرتا ہوں تو اس کا اثر مجھے لائیو دکھاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ، اس کا نقصان جو ہے میں خود اپنے آنکھوں سے دیکھتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا، کسی نے کہا کہ وہ کیسے؟ کہا کہ جس دن میں گناہ کرتا ہوں تو اس دن میری اولاد میری نافرمان بن جاتی ہے، جس دن میں اللہ کی نافرمانی کرتا ہوں تو اس دن میری اولاد میری نافرمانی کرتی ہے، میری بات نہیں سنتی، میری بیوی اس دن میری بات نہیں سنتی، یہاں تک کہ اللہ کی نافرمانی کا اثر میں نے یہاں تک دیکھا ہے کہ میری سواری بھی میری بات نہیں سنتی۔ جس سواری کے اوپر میں بیٹھ کر جاتا ہوں اس سواری کو جس دن میں نے اللہ کی نافرمانی کی ہے اس کو جو ہے لے جانے کے لیے اٹھاتا ہوں تو وہ سواری میری بات نہیں سنتی۔ کیوں؟ ہم اللہ کی بات نہیں سنے تو وہ کیوں ہماری بات سنے گی؟
ہم چاہتے ہیں اللہ کی نہ سنے اور ہم چاہتے ہیں کہ ساری دنیا ہماری سنے. ہم اللہ کی نہیں مانیں گے اور ہم چاہتے ہیں کہ ساری دنیا ہماری مانے. نہیں ہوگا ایسا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہیں جا رہے تھے تو ایک جگہ ایسا تھا بہت ہریالی، اور وہاں جو ہے ایک تلو، ایک جو ہے نہر جاتا ہے، اور وہاں جو ہے فروٹس وغیرہ باغات، اور بہت ہی اچھا موسم ہے. اور جو ہے وہاں کچھ کھا لیے، عبادت بھی کیے، پانی بھی پیے نہر سے. اور وہ ایک گارڈن ناتھ پلیس ہے، وہاں سے چلے گئے. اس کے بعد جو ہے پھر ریٹرن اسی راستے سے آئے تو وہاں دیکھا کہ وہ نہر بھی نہیں ہے، وہ گارڈن بھی نہیں ہے، اور وہاں کچھ بھی نہیں ہے، سب پلین ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ سے پوچھا، اے اللہ، میں جو پہلے راستے سے گیا کیا یہی وہ راستہ ہے یا دوسرا راستہ ہے؟ اللہ نے کہا کہ یہ وہی راستہ ہے. پھر وہ باغ کہاں ہے، وہ نہر کہاں ہے، وہ ہرا بھرا جھاڑ کہاں ہے؟ کچھ نہیں ہے. تو وہی کے ذریعے ان کو بتایا گیا کہ تم وہاں سے جانے کے بعد ایک قافلہ گزرا اور اس قافلے میں ایک بے نمازی تھا. اس کا ہاتھ جو ہے اس نے اپنے ہاتھ سے اس نہر سے پانی پیا، اور اس کی وجہ سے، اس کی نحوست سے یہ حال ہوا کہ وہ نہر بھی سوکھ گیا، اور نہر سوکھ گیا تو جھاڑاں سوکھ گئے، جھاڑ سوکھ گیا، پھل نہیں ہے، اور وہاں کوئی ہریالی نہیں ہے. اب کئی کی وجہ سے؟ ایک بے نمازی کی وجہ سے. اتنا منحوس ہوتا ہے ایک بے نمازی. تو آج جو ہے ہم نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں اور اللہ کی دن رات نافرمانی کرتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ جو ہے یہ دن کی وجہ سے ہوا، یہ محرم کی وجہ سے ہوا، یہ سفر کی وجہ سے ہوا، یہ کڑوے دن کی وجہ سے ہوا، یہ فلاں گھر کی وجہ سے ہوا. یہ ہمارا غلط یقین ہے، اس کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وہ دسہرہ ہالیڈیز میں بچوں کی، یعنی اسٹوڈنٹس جو پڑھنے والے طلبہ ہیں، ان کی جماعت ہماری مسجد سے نکلے گی. تو ہم اور آپ اپنے بچوں کو جماعت میں بھیجیں گے تو وہ بھی جو ہے صحیح تعلیم حاصل کر کے صحیح علم کو پھیلانے والے ہوں گے، صحیح شریعت کو زندہ کرنے والے ہوں گے. ورنہ جو ہے یہ پرمپرا جو ہے ایسے ہی چلے آتے رہے گا، اور جو ہے ہم صحیح قرآن کی باتوں سے اور صحیح اسلام کی باتوں سے محروم ہوں گے، اور جو ہے ایسے ہم دنیا سے گزر جائیں گے تو ہمارا ایمان کا خطرہ ہے. اس لیے جو ہے اپنے ایمان کو درست کرنا ہے اور اپنے بچوں کے ایمان کو درست کرنا ہے. تو اللہ کے راستے میں نکلیں گے، اپنے بچوں کو بھیجیں گے تو ہمارا بھی ایمان صحیح رہے گا، اعمال بھی صحیح ہوں گے، تو اس سے اللہ راضی ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.